زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے، لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکری، اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ زینت کیسے بخشی جاتی ہے؟ کسی محفل کو زینت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب مرضی کرے بیٹھیں، جب مرضی کرے اٹھیں، جب مرضی کرے لنگر پہ جائیں، جب مرضی کرے داد دیں، جب مرضی کرے نہ دیں۔ زینت مرضی کا نام نہیں، مجلس میں بیٹھ کے اللہ اور نبی کے حکم کے مطابق وقت کو گزارنے کا نام زینت ہے۔ وہ ماحول نہ رہے، وہ وقت نہ رہے، وہ لوگ نہ رہے۔ ہم نے تو اپنا بچپن دیکھا ہے کہ صبح جا کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور آخری ذاکر تک مجلس عزا حسین ابن علی سنتے تھے، اور کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پڑھنے والا کون ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ اب تو لوگ داد بھی سوچ کر دیتے ہیں اور روتے بھی سوچ کر ہے، کس کی مجلس میں رونا ہے اور کس سے داد دینا ہے۔ اور شومی قسمت یہ ہے کہ بانیان کے پاس تو سوائے آخری ذاکر کے ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ مجلس عزا میں شرکت کریں۔ مجلس عزا کی سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ بانی بغیر عذر شرعی کے مجلس سے نہ جائے۔ یہاں تو ایک بانی بھی موجود نہیں ہے جس میں میں بدنصیب خطاب کر رہا ہوں۔ جب بانیان بھی سامنے نہیں تو آپ کی مہربانی ہے، وگرنہ ہمارے علاقے میں فرنٹ سیٹ پہ بانی بیٹھے گا تو لوگ بیٹھتے ہیں، سادات تو بیٹھیں گے ہی صحیح نا۔ اب تو وارث صف ماتم ہے، آپ کو تو آپ تو نہیں جا سکتے، آپ جائیں تو پھر مسائل بڑے گہرے ہیں۔ اور توجہ ہے سامعین، جب پچھلا بندہ آئے گا میں ممبر دے دوں گا۔ کوئی شوق نہیں ہے کہ طولانی خطاب کرنا ہے، خطاب کرنے کے لیے اللہ کی وسیع دھرتی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تم کتنی بہترین امت ہو جو ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میدان عمل میں رہتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کی وحدانیت پہ پکا ایمان ہے تمہارا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پالک بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور حی بھی ہے۔ عقیدہ توحید کو بچانے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی، جس نے نوک سنان پہ بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج انگلیاں بلند ہو رہی ہیں ملت جعفریہ پہ، عالمی سطح پہ کہ ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ یہ انگلیاں اس لیے بلند ہوئی ہیں کہ آپ نے عقیدہ توحید ممبروں سے سنا نہیں، وگرنہ اہل بیت اطہار نے جس انداز میں عقیدہ توحید بیان فرمایا، امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو توحید پہ مشتمل ہے، جس کے پڑھنے اور ترجمہ کرنے پہ 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ پہلا خطبہ مولا علی علیہ السلام کا
بھائی آپ تو اچھے لوگ ہیں نا، آپ رٹی رٹائی تقریر کی بدائے فی البدی تقریر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہمارے سامعین دانا ہے، علی کے ماننے والے دنا ہوتے ہیں، علی کے ماننے والوں کو اللہ حکمتیں عطا کرتا ہے، دنائی ملتی ہی اس سے ہے جو آل رسول سے محبت کرے۔ اس لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا من اراد الحکمت فلیحبو اہل بیتی، اگر حکمت چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اللہم صلی علی محمد یہ نہیں کہ دمائیاں دینے والے حکیم بن جاؤ، یہ اور حکمت ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا اگر سکرات الموت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، اگر اپنی قبر روشن دیکھنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، اگر پل صراط سے امن و امان سے گزرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، اگر قیامت کے دن محشر کی گرمی سے بچنے کا ارادہ ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا ایسی گفتگو مت کرو کہ جس کے اندر اس کی وحدانیت کے بارے میں ایمان میں کمی آئے۔ وہ جو چاہے کرے، اللہ وہ ہے جس کے دربار میں انبیاء ڈر رہے ہیں۔ ہمارے جنگ کے ایک عارف حضرت بابو سلطان فرماتے ہیں اپنی زبان میں عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہو، کرم کریں تا بخش جاوین ورگے منہ کالے ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عارف نہیں ہو سکتا جب تک عارف علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک پہلے علی کی چوکھٹ پہ جھکے نہ۔ ولایت کا سرچشمہ ہے مولا علی، مولا علی سلطان الولایت ہیں، علی وہ سلطان ولایت ہے جس کے دروازے سے غوثیت اور قطبیت کی بھیک ملتی ہے، جس کے دروازے سے میرے دوستوں، جس کے دروازے پہ جھکنے والے مقرب خدا بن گئے۔ توجہ ہے سر؟ وہ ولایت کا سرچشمہ ہے علی کی ذات، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کے دروازے پہ نہ جھکے۔ تو اس علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہمیں درس دیا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد۔ ماشاءاللہ۔ میرے دوستوں، کوئی علم کی قیمت بھی ہے، کوئی تعلیم کی قدر و قیمت بھی ہے، مولا علی کے خطبے پڑھنے کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اللہ اور نبی کے بعد سب سے بڑا کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔
کبھی دیکھا ہے یا پڑھا ہے نہج البلاغہ؟ نہج البلاغہ کے اندر علم کے ذخیرے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر علم کے سمندر ہیں جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ